بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب, کمانڈر 12 کور, ایکٹنگ گورنر, members of the federal cabinet, honorable members of the provincial cabinet, honorable members of the parliament, deputy chairman senate, senators, general officers, بلوچستان کے سول سرونٹس اور سب سے بڑھ کر بلوچستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے بہادر, غیور, بلوچ, پشتون, سیٹلر, ہزارہ بھائی بہنوں, السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو اس قومی جرگے میں جناب وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی طرف سے, اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے جو یہ عظیم و شان کامیابی جس طریقے سے آپ نے دشمن کے دانت جس بصیرت کے ساتھ, جس دلیری کے ساتھ, جس غیرت کے ساتھ کھٹے کیے ہیں, پوری بلوچستان کے لوگ اس میں آپ کو نہ صرف کامیابی دیتے ہیں بلکہ اس خوشی میں ہم نے پورے بلوچستان کے طول و عرض میں دیکھا کہ لوگوں نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا. جناب وزیر اعظم, پاکستان کو جس انداز میں آپ نے اس کرائسس میں اکٹھا کیا یہ یقیناً آپ کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے علاوہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کے درمیان اور بلوچستان کے لوگوں کے درمیان, سوائے چند ایک گزارشات کے اور چند ایک شکریہ کے. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ N25 جو کراچی سے چمن کا شاہراہ ہے اور جس طریقے سے آپ نے اس کا اعلان کیا ہے, بلوچستان کے لوگوں میں یقیناً ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے, اور یہ ہماری وہ شاہراہ ہے جس کو ہم خونی شاہراہ کہتے تھے, اور آپ جس طریقے سے اس کو 2 سال کے اندر FW کے ذریعے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ یقیناً بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اسی طرح گرین بلوچستان انیشیٹو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہمارے پاس زمین بہت زیادہ ہے اور پانی بھی جہاں ہمارے پاس کمی کا کہا جاتا ہے, لیکن بارشوں میں, مونسون میں اور باقی جگہوں پر پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے, جس میں میرانی ڈیم آپ کا ایک بہت بڑا فیڈرل گورنمنٹ کا تحفہ ہے. اس کو لے کر اور کچی کنال اگر ان کی کمپلیشن ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو بھی بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. علاوہ ازیں جناب وزیر اعظم, میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے جس سے بلوچستان متاثر ہو رہا ہے, یہ صرف ایک ٹولہ ہے اور یہ ایک بہت کم پرسنٹیج کے لوگ ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں اور ہندوستان کے کہنے پہ یہ عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. کسی بھی بلوچ معاشرے میں, ہمارے پشتون معاشرے میں, ہمارے قبائلی معاشرے میں مسافروں کا جو احترام ہے, جو خواتین کا احترام ہے, جو بچوں کا احترام ہے, وہ ہماری قبائلی روایات ہیں. ہم کبھی کبھار شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان قبائلی روایتوں کو جس طریقے سے یہ رونتے ہیں اور بدقسمتی سے نام بلوچ کا دیتے ہیں. ہم آج اس جرگے کے ذریعے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے, نہ یہ بلوچ ہیں, یہ صرف دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بلوچستان کے طول و عرض سے یہاں تشریف لائے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وزیر اعظم, فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کمانڈر 12 کور کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے اس انعقاد کیا حکومت بلوچستان اور 12 کور نے مل کے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو قومی جرگے ہیں, یہ جو بات چیت ہے, یہ اس کا سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. اور آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ سے آپ نے بلوچستان کو, آپ نے اور فیلڈ مارشل نے تو کہا کہ یہ بلوچستان جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, اور آج اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ آج یہاں تشریف لائیں اور بلوچستان کے لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چیف آرمی اسٹاف محترم جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب, چیف منسٹر بلوچستان, کیپٹن عبدالخالق ایکٹنگ گورنر, لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد
कमांडर बलूचिस्तान, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, इंतहाई लायक एहतराम कबायली अमायदीन, बलोच और पश्तून ज़ोमा, हज़ारा और बरावी बरादरी के ज़ोमा, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस बलूचिस्तान, जनरल ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज इस शानदार जरगे में मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। आपकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का बेहद ममनून हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि 6 और 7 मई और 10 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था, अल्लाह ताला के फजल करम से अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। इस हवाले से मैं बलूचिस्तान भर के अपने भाइयों और बहनों और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों के भाइयों और बहनों का ममनून हूँ कि वो पूरी कौम यकजां तो गालिब हो गई और एक चट्टान की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। मैं इस मौजू से आगे बढ़ने से पहले एक दो ज़ाती मुशाहिदात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बतौर वज़ीर आज़म मैं इस अरसे में तमाम वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ, इस जंग में जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई ख़तरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया, आपका सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। हकीकत यह है मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बना तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के औसान खता किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो इज़्ज़त, वो मकाम अल्लाह ताला ने मेरे बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की उनको ये इज़्ज़त दी। मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर आज आपकी बातें सुनने आया हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े सरदार, अमायदीन,
बड़े बड़े बुजुर्ग जवान बलोच पश्तून हज़ारा के हमारे भाई और बहन सेनेटर्स पार्लियामेंटेरियंस मिनिस्टर्स सियासतदान सब बैठे हैं। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कोयटा में आपके बड़े इकट्ठे हुए और उन्होंने हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप को तस्लीम किया और फराग दिलाना तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का आपके बड़ों ने ऐलान किया। मैं यहाँ पर आपसे जो मारूज़ात पेश कर रहा हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के, और मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अपने बड़े भाई की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर ये कहा और दिल की अथाह गहराइयों से कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है, जहाँ के बहुत दिलेर और बहुत बावकार लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई कज़िया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशत गर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूं कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। मैं पूछता हूं कि इस हवाले से क्या वो नकाइस हैं, क्या वो गैप्स हैं जो कि आप मशवरे से हम उनको फिल कर सकते हैं। मैं अब आता हूं बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात करना चाहता हूं। NFC अवार्ड साइन हुआ 2010 में और तमाम गुफ्त चनीद हुई। लाहौर में 3 दिन हम बैठे, फिर यहीं पर गवादर में उसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए और उसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की पूरी कंट्रीब्यूशन है। मैं उसको दिल से तस्लीम करता हूँ। उस ज़माने के वज़ीर ख़जाना और ख़ुद जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी पूरी कंट्रीब्यूशन, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन, तो वो NFC अवार्ड वहाँ पर साइन हुआ और तारीख़ गवाह है कि वो NFC कभी साइन ना होता अगर सूबा पंजाब अपने हिस्से से फंड्स निकाल कर NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की डिमांड थी कि हमारा जो अवार्ड है उसमें 100% इजाफा किया जाए, वो पंजाब ने हिस्सा डाला, तब जाकर NFC अवार्ड 2010 वो मंजूर हुआ। ये कोई एहसान की बात नहीं, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं। 15 साल गुजर गए इस बात को, मैं आज भी उसी सोच के साथ यहां पर खड़ा हूं जो उस वक्त लाहौर में हम चारों मीनारे पाकिस्तान गए थे कि हम 4 भाई हैं, चारों ने मिलकर रूखी सूखी खानी है। एक रोटी है तो चारों मिलकर खाएंगे, 4 होंगे तो चारों खाएंगे। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बुजुर्गों, 11 अरब रुपए पंजाब ने उस वक्त NFC में अपने हिस्से से डाले, जो आज अगर आप समझें तो वो तकरीबन 155 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन बाखुदा कौमी यकजहती, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के लिए 160 अरब रुपए क्या 1600 अरब रुपए भी आपके कदमों में निछावर कर दे, तो कम है बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ के ज़माने में बलूचिस्तान में बेपनाह तरक्याती काम हुए। मैं तफसील में नहीं जा रहा। खुद पीपल्स पार्टी के ज़माने में जनाब सदर ज़रदारी साहब ने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, उसमें भी यकीनन बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मैं अब इस दौर में आ रहा हूँ, सोलर का जो मंसूबा चल रहा है किसान भाइयों के लिए, उसमें हमने
وفاق نے بڑی خوشی کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا اور تقریباً یہ 70 ارب روپے کا منصوبہ وہ جاری اور ساری ہے. N25 جو ہے کراچی سے لے کر اور چمن تک خونی روڈ کہتے ہیں, آئے دن وہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور وہاں پر بے پناہ وہاں پر جانوں کا نقصان ہوتا ہے, ضیاع ہوتا ہے. جب پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی, اس وقت میں یہاں آیا, ہم نے اس کے کچھ بیچز کی سنگ بنیاد رکھا اور فنڈنگ بھی دی, لیکن مجھے احساس تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی یہ روڈ ہے اور اگر اس طرح کی یہ فنڈنگ دی گئی تو یہ تو قیامت تک نہیں روڈ بنے گی. چند مہینے پہلے دنیا میں تیل کی قیمتیں گری اور 10 روپے کا فائدہ پیٹرول اور ڈیزل میں ہوا. حساب لگایا تو 150 ارب بنتا تھا. میں نے کہا اگر اس سے اگر میں N25 بنوا دوں تو یہ ایک حقیر خدمت ہوگی. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جغرافیائی آپ کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اربوں کھربوں بھی لگائے جائیں تو وہ فاصلے سمٹ نہیں سکتے. بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے معاملے پیش نظر رکھ کر یہ فیصلے کیے گئے اور انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے ہم فیصلے کریں گے. اور آئندہ بجٹ میں جو PSDP جو فیڈرل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوگا چاروں صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے, میرا خیال ہے کہ وہ PSDP 1000 ارب کا ہوگا. تو اس 1000 ارب میں تقریباً 250 ارب کا فنڈ صرف بلوچستان کے لیے ہے, یعنی 25% ٹوٹل فیڈرل PSDP وہ بلوچستان کے لیے ہے. لیکن میرے نزدیک تو یہ بھی کافی نہیں. یہ کوئی نہ احسان ہے نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی فیور ہے, یہ آپ کا حق ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ ان وسائل کی شفاف طریقے سے, چاہے وہ گوادر ہے, چاہے وہ پسنی ہے, چاہے وہ چمن ہے, چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے, چاہے وہ کوئٹہ ہے, چاہے وہ جل مکسی ہے یا دوسرے علاقے ہیں, وہاں پر ایک ایک پائی ایمانداری سے عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یہ یقیناً جوان سال چیف منسٹر اور ان کی حکومت اس کے اوپر دن رات مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے اور مجھے یقین واثق ہے کہ وہ اس کے لیے انشاءاللہ پوری کاوشیں کریں گے. جب میں خادم پنجاب تھا تو چاہے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپس ہو, وہ اسٹوڈنٹس جو ہائی اچیورز, سفارشی نہیں, وہ زندگی میں کبھی میں نے کام نہیں کیا, ہائی اچیورز اسٹوڈنٹس, ان کے لیے لیپ ٹاپس ہوں, وظائف ہوں, باہر کی دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بچوں اور بچوں کے وفود بھجوائے جائیں وہ ہوں, چاہے پنجاب کی یونیورسٹیوں میں داخلے ہوں, دانش اسکولوں میں داخلے ہوں. بلوچستان کا شعر میں نے باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمیشہ 10% رکھا, میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی. اور آج پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بلوچ پشتون بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, دانش اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وظائف مل رہے ہیں. اور موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس پالیسی کو وہ جاری اساری ہے. اور آخری بات اس حوالے سے, آج نہیں 12 سال پہلے 14 سال پہلے میں نے یہاں پر جو ہارٹ کا ہسپتال تھا اس کے لیے 2 ارب رکھے تھے, اپنے بجٹ سے نکال کر یہاں پر آ کے اعلان کیا تھا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, آپ کے پاس گلے ہوں گے, آپ کی کوئی شکایت ہوں گی, سر آنکھوں پر, لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ درندگی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا, ان کو نہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں نہ میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں.
نہ فوج پاکستان, نہ پولیس, نہ کوئی اور. جو لوگ مس لیڈ کیے گئے, جو لوگ وہ پٹری سے ایک طرف ہو گئے, بھٹک گئے جس کو آپ کہتے ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو مل کر بہترین کاوش کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت میں بلوچستان کے صوبے کے ساتھ معاشی سماجی ناانصافی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. کل ہی ایک واقعہ چوراہا پر پیش آیا ہے, دل خراش واقعہ. مجھے آپ بتائیں کہ کیا آگ اور پانی اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ترقی اور خوشحالی اور بدامنی یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. آج اللہ تعالیٰ نے ایک نادر موقع دیا ہے ہمیں, جو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا, کہ پشاور سے لے کر کوئٹہ اور کوئٹہ سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر لاہور تک پوری قوم یکجاں دو قالب ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ اتحاد اور اتفاق ہمیں آپس میں پیدا کرنا ہوگا. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں. بیٹھیں, مل کر بات کریں, کہ مل کر بیٹھنے سے ہی ایک کنبہ جو ہے وہ توانا ہوتا ہے, خوشحال ہوتا ہے, اور اس کو کوئی نظر بد نہیں لگ سکتی. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف گرینڈ جرگے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی پر پوری قوم دیتا ہوں. دشمن کو ایسا جواب ملا کہ بھول نہیں پائے گا. کشیدہ صورتحال کے دوران پوری قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.